ناظرین آداب، پیش خدمت ہے اردو خبرنامہ، میں ہوں شیخ انوار الحق۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعظم کا ہر گھر ترنگا مہم کو عوامی تحریک میں بدلنے پر زور، سوشل میڈیا پر ترنگے کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کرنے کی بھی دی صلاح۔ مہنگائی اور دیگر کئی معاملات پر حزب اختلاف کی لگاتار ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی بار بار خلل اندازی کی نظر۔ ناساز موسمی صورتحال کے تناظر میں امرناتھ جی یاترا بالتل اور ننون دونوں روایتی راستوں سے عارضی طور معطل، تاہم جموں سے تیرتھ یاتریوں کا تازہ جتھا پہنچا وادی۔ اور برمنگم میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی کامیاب مہم جاری، ویٹ لفٹنگ میں بھارت نے ایک اور سونے کا تمغہ جیتا، اشنتا شولی نے مارا میدان۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرا کر ہر گھر ترنگا مہم کو ایک عوامی تحریک میں بدل دیں۔ انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ بھارت کی آزادی کے 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر وہ ترنگے کے ساتھ اپنی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں۔ من کی بات پروگرام میں کل اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کا قومی پرچم پورے ملک کے لیے قومی فخر کی ایک علامت ہے اور ہمارے قومی پرچم کو اعزاز بخشنے کے لیے ملک بھر میں ہر گھر ترنگا پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ پہل آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شروع کی گئی ہے، جس میں ثقافت کی وزارت نوڈل وزارت ہے۔ یہ سبھی بھارتیوں کو اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرانے کی ترغیب دیتی ہے۔ ملک کی آزادی کے 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر اپنے گھر ترنگا لانے سے نہ صرف اس کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ قائم ہوتا ہے بلکہ یہ ملک کی تعمیر کی خاطر ہمارے عہد کا بھی ثبوت ہے۔ اس پہل کا مقصد سبھی بھارتیوں کے دلوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا اور اپنے قومی پرچم کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ حزب اختلاف کی طرف سے کئی معاملات پر ہنگامہ آرائی کے بیچ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی بار بار خلل اندازی کی شکار ہو گئی۔ پہلے التوا کے بعد جب دن میں 12 بجے لوک سبھا کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کچھ بولنے کی کوشش کی جس کی چیئرمین نے انہیں اجازت نہیں دی۔ اس پر کانگریس، ڈی ایم کے اور لیفٹ کی دیگر جماعتوں کے ارکان نے ایوان کی وسط میں آ کر نعرہ بازی کی، جس کے بعد لوک سبھا کی کارروائی کو پھر ایک بار معطل کیا گیا۔ اسی طرح سے راجیہ سبھا میں بھی ارکان نے مہنگائی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے مبینہ مس یوز کے خلاف احتجاج درج کیا۔ دوسرے التوا کے بعد جب دن میں 2 بجے ایوان بالا کی کارروائی شروع کی گئی تو کانگریس، شیو سینا، ٹی ایم سی، عام آدمی پارٹی، ڈی ایم کے اور دیگر جماعتوں کے ارکان نے سرکار کے خلاف نعرے بازی کی، جس پر ایوان کے لیڈر پیوش گوئل نے اپوزیشن پر الزام عائد کیا کہ یہ لوگ مہنگائی کی آڑ میں ایوان میں بحث کرنے سے بھاگ رہے ہیں۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے آج شہر کے شیعہ آبادی والے علاقوں کا دورہ کر کے وہاں محرم الحرام کی مناسبت سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سبھی متعلقہ محکموں اور افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اسٹریٹ لائٹوں کو قابل کار بنائیں، پینے کے صاف پانی کی فراوانی اور بجلی کی بلا خلل سپلائی کے علاوہ ڈرینوں سے کچرا ہٹانے اور عزاداری کے جلوس نکالنے والے رستوں پر صفائی ستھرائی یقینی بنائیں۔ میئر نے خاص طور پر بابا پورہ، حبہ قدل، چنکرال محلہ، سلطان محلہ، میر بہری، ڈگپور اور حسن آباد جیسے علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے امام باڑوں میں بھی صفائی ستھرائی یقینی بنانے پر زور دیا۔ اینٹی کرپشن بیورو نے بارہمولہ ضلع کے بونیر علاقے میں محکمہ دیہی ترقی کے ایک AEE کو رشوت لینے کی پاداش میں پکڑ لیا ہے۔ انسداد رشوت ستانی کے بیورو نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ روندر سنگھ نامی یہ AEE 4000 روپے کا رشوت کا تقاضا کرنے پر ACB کے پھندے میں آ گیا۔ وادی میں آج خراب موسم کے پیش نظر امرناتھ جی یاترا کو دونوں روایتی راستوں سے عارضی طور پر معطل کرنا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق برستی بارش کے چلتے پھسلن اور لینڈ سلائیڈ کے احتمال کے پیش نظر آج بالتل اور ننون کے بنیادی کیمپوں سے کسی بھی یاتری کو گفا کی طرف چلنے کی اجازت نہیں ملی، گو کہ بعض یاتریوں نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پچھلے 32 روز کے دوران مجموعی طور پر 2,94,046 یاتری شیولنگم کے درشن کر چکے ہیں۔ اگرچہ آج صبح سری نگر جموں قومی شاہراہ پسیاں گرانے کے نتیجے میں ٹریفک کے لیے کچھ گھنٹوں تک متاثر رہی، تاہم بعد میں شاہراہ بحال ہونے کے پیش نظر جموں سے پہلگام اور بالتل کے لیے روانہ ہوئے یاتریوں کے تازہ جتھے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تازہ قافلے میں 458 تیرتھ یاتری شامل تھے۔ اس دوران پوتر گفا میں حاضری دینے والے کئی یاتریوں نے انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی طرف سے یاتریوں کے لیے بہم پہنچائی جانے والی سہولیات پر زبردست اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پر یہ ہے کہ گھوڑے کچروں نے بہت یہ ہے کہ مہیلاؤں کو، بزرگ کو جو بیمار ہوا وہاں پہ ڈیتھ بھی ہو گئی ہے۔
पंचरनी डेट भी हो गई थी, तो बिल्कुल खच्चर वालों ने इन्होंने बहुत हेल्प की उनकी, जैसे तैसे करके विपदा आती थी सर, पर निकल गए वहाँ से खुली में। इससे पहले व्यवस्था देखी नहीं सर मैंने, और इतना बढ़िया लगा। भाई लोग सब ये तारीफ कर रहे हैं, जिससे मुँह से सुन रहा हूँ वो तारीफ कर रहे हैं, बस ये विपदा को कुछ नहीं कह सकते सर। करना कपारा के कोठड़िया गांव में सड़क के एक हादसे में एक मासूम बच्ची जाँ बहक और 4 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि ये लोग अपनी एक कार में सवार कपारा से करना जा रहे थे कि उनकी गाड़ी नशिया के इलाके में सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक होने वाली बच्ची का नाम हाजीनार के रहने वाली लारा बिलाल बताया गया है। फौज की तरफ से आज टंगमर्ग इलाके में स्पोर्ट्स ग्राउंड शराय से तंबरहामा स्कूल तक एक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में तालिब इल्मों, मकामी लोगों और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। बाद में बॉयज मिडिल स्कूल तंबरहामा में हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में प्रोग्राम के शुरा को जानकारी दी गई। बड़गाम में जिला इंतजामिया और चीफ एजुकेशन ऑफिस की जानिब से जिले के शेखुल आलम हॉल में आज स्वीप के तहत इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबों की कारगुजारी से मुतल्लिक एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर रिसोर्स पर्सनों ने मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने के लिए हर अहल शहरी की शिरकत को जरूरत उजागर की। इस मौके पर साथ ही मतलूबा उम्र को पहुंचे हुए नौजवानों को वोटिंग फहरिस्त में नाम का इंदराज कराने और फिर जमहूरी अमल में अपनी हिस्सेदारी यकीनी बनाने की निस्बत से जरूरी जानकारी दी गई। भारत की आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने की मुनासिबत से मुल्क भर में मनाए जाने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीबात की एक कड़ी के तौर पर गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज पुलवामा में आज ईट राइट नाम का एक मेला मुनक्किद किया गया। इस मेले का एहतमाम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुलवामा ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इश्तिराक से किया था। दिन भर जारी रहने वाले इस मेले में कई सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। कश्मीर वादी खास तौर से जिला कुलगाम में सयाहत को फरोग देने की एक कड़ी के तहत जिला इंतजामिया कुलगाम और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब से हर्बल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। नाज़िम सयाहत कश्मीर डॉक्टर GN यत्तू ने आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शौकत अहमद रथर के हमरा एक माहौल दोस्त रैली, साइकिलिंग, एंगलिंग और ट्रैकिंग जैसी सरगर्मियों का आगाज किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डायरेक्टर टूरिज्म ने कहा कि अहरबल को एक नुमाया सयाहती मकाम के तौर उभारने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे, जिसकी बदौलत मकामी मईशत में बेहतरी वाक़ा होगी। इस मौके पर कई फनकारों की तरफ से अलग अलग प्रोग्रामों का मुजाहिरा किया गया। टाउन हॉल हंदवारा में जोए अदब काजना की जानिब से मुनक्किदा एक अदबी तकरीब पर जोए अदब के बानी सदर मरहूम मोहम्मद सद्दीक मुखलिस की किताब कलाम मुखलिस और गुलाम नबी इनकलाबी की किताब फैल गई मख्तमाल की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब पर दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक सरबराह डॉक्टर रफीक मसूदी, अदबी मरकज़ कमराज के नायब सदर जावेद इकबाल मावरी और दीगर कई शख्सियात ने इजहार ख्याल किया। इस मौके पर कई अदब नवाजों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीडिया विंग और समाजी राबता सेल की तरफ से पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। पार्टी के तर्जुमानी आला तनवीर सादिक की तरफ से मुनक्किद करदा वर्कशॉप की सदारत पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद शफी उड़ी ने की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मोहम्मद शफी उड़ी ने कहा कि मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर को कई तरह के मुश्किलात का सामना है और ऐसी सूरत हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कलीदी रोल बनता है, जिसमें पार्टी से वाबस्ता नौजवानों को अहम किरदार अदा करना हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखने वाले जनूबी कश्मीर के रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी ने पामपुर को भी जहलिम तवी रिकवरी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने की मांग रखी है। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन के साथ नई दिल्ली में मुलाकात करके ये मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर मौसूफ़ा को जानकारी दी कि दुनिया भर में ज़ाफ़रान के लिए मशहूर पामपुर एक सब अर्बन इलाका है जो कि 2014 के सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ था, लिहाजा इस कस्बे को भी GTRP के तहत लाया जाए। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले वोकेशनल ट्रेनर्स आज से गैर मुअय्यना हड़ताल पर गए हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पुरअमन एहतजाज में शामिल इन वोकेशनल ट्रेनरों ने अपने कई मुतालबात उजागर किए, जिनमें खास तौर पर उनकी खिदमत को बाकायदा बनाने से मुतल्लिक एक जामिया जॉब पॉलिसी मुरतब करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसका उनके बकौल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वादा कर चुके हैं। ये वोकेशनल तरबियतकार जम्मू कश्मीर में हरियाणा के मॉडल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी मांग कर रहे थे।
ماحولیات پر پلاسٹک کے مضر اثرات کا توڑ کرنے کے لیے مشہور سیاحتی مقام کوکرناگ سے آج پلاسٹک سے آزادی نام کی ایک 15 روزہ مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس مہم کے دوران عام لوگوں میں پلاسٹک کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری عام کرنے کی خاطر ریلیوں، سیمیناروں اور اس طرح کے دیگر پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس مہم کا اہتمام میونسپل کمیٹی کوکرناگ، فارسٹ رینج کوکرناگ اور پولیوشن کنٹرول اننت ناگ نے مل کر کیا ہے۔ اننت ناگ ضلع میں نالے لیدر پر سکھرز برج کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ اس پل کو عوامی سہولیت کے لیے باضابطہ طور پر کھول بھی دیا گیا ہے، جس پر مقامی لوگ انتہائی خوش نظر آ رہے ہیں۔ غور طلب ہے کہ کئی روز قبل دوردرشن نیوز نے اس نالے پر جب پل کی عدم دستیابی کے حوالے سے ایک خبر ٹیلی کاسٹ کی تو اس کے بعد ہی محکمہ R&B نے اس پروجیکٹ کا کام ہاتھ میں لے لیا۔ اس پل کی بدولت دشنی پورہ اور کھووری پورہ کی وسیع آبادی کے بیچ رابطہ آسان ہو گیا۔ سری نگر کے سنوار علاقے میں قائم CRPF کی 79ویں فٹ اینڈ فائن بیٹالین کی جانب سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس کیمپ میں ریڈ کراس سوسائٹی اور بلڈ بینک سری نگر کا بھی تعاون تھا۔ کیمپ کے دوران بیٹالین سے وابستہ زائد 100 اہلکار اور افسر خون کا عطیہ دینے کے لیے آگے آتے ہیں۔ بیٹالین کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مفاد کے کاموں میں حصہ لے کر خوشی محسوس کرتی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے شیو سینا سے تعلق رکھنے والے راجیہ سبھا ممبر سنجے راوت کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان کی گرفتاری گزشتہ شب موصوف کے گھر کی تلاشی لینے کے محض چند گھنٹوں کے بعد عمل میں لائی گئی۔ خبروں کے مطابق ڈائریکٹوریٹ کے اہلکاروں نے مبینہ چاول لینڈ گھوٹالے سے جڑے معاملے کی نسبت زائد 6 گھنٹوں تک پوچھ تاچھ کی۔ سنجے راوت کے بھائی سنیل راوت نے اس گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے BJP کو یہ کہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا کہ چونکہ وہ ان سے ڈرتے ہیں اسی لیے انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ سنیل نے تاہم کہا کہ اس گرفتاری کو لے کر ED نے انہیں کوئی دستاویز نہیں دیا ہے۔ برمنگم میں 2022 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے ویٹ لفٹنگ دستے کی کامیاب مہم جاری ہے۔ 73 کلو گرام زمرے میں بھارت کے اچنتا شولے نے سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ 20 سالہ ایتھلیٹ نے سنیچ میں 143 کلو گرام اور کلین اینڈ جرک میں 170 کلو گرام وزن اٹھایا ہے۔ اس طرح انہوں نے کل 313 کلو گرام وزن اٹھایا۔ بھارت کے ایتھلیٹس ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بھارتی دستہ ویٹ لفٹنگ زمرے میں پہلے ہی 6 تمغے حاصل کر چکا ہے۔ میرا بائی چانو اور جرمی لارنگا نے ایک سونے کا تمغہ جیتا۔ بندیا رانی دیوی اور سنکیت سرگر نے چاندی کے تمغے جیتے جبکہ گرو راج پجارے نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اچنتا شونی کی جیت سے بھارت اب تک سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ حاصل کر چکا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے سونے کا تمغہ جیتنے پر اچنتا شولی کو مبارکباد دی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی اچنتا شولی کو کامن ویلتھ کھیلوں میں سونے کا میڈل جیتنے پر شاباشی دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کی اس کامیابی پر پوری قوم کو ناز ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ساتھ ہی کہا کہ شولی کی کامیابی لاکھوں نوجوانوں کے لیے ایک تحریک ہے۔ گریز کے داور ہیلی پیڈ گراؤنڈ میں آج فوج کی طرف سے آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت مختلف سکولوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے لیے ولیج گیمز کا اہتمام کیا گیا۔ اس رنگا رنگ پروگرام میں کئی طالب علموں کے علاوہ مقامی لوگوں اور فوجی شخصیات نے حصہ لیا۔ ایک سینئر آفیسر نے لیمن میراتھن کو جھنڈی دکھا کر گیمز کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ پٹوا ریس، انٹر ولیج ٹگ آف وار اور بچوں کے لیے مخصوص دوڑ ان گیمز کا حصہ تھی۔ بعد میں کچھ کلچرل پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو 2 طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی۔ جموں سے سری نگر آنے والی گاڑیوں کو نگروٹا صبح 7:30 بجے سے 11:30 بجے اور ادھمپور صبح 8:30 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک پار کرنا ہوگا۔ اس طرح سے وادی سے جموں جانے والی گاڑیوں کے لیے قاضی گنڈ میں کٹ آف ٹائمنگ صبح 11:30 بجے سے دوپہر 2 بجے تک رکھی گئی ہے۔
मौसम महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।